آج بھی بڑے بڑے مفتی آپ کو انٹرنیٹ پر مل جائیں گے. آسک می بردر, پوچھو مجھ سے, پوچھو. ابے تیرے پاس ہے کیا کہ تجھ سے پوچھیں ہم؟ پینٹ کوٹ پہن لیا, اسٹیج پر آ گئے, ٹوپی لگا لی تو تم مفتی بن گئے؟ مفتی ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہے میرے بھائی. بڑے بڑے علماء ہمارے جھارکھنڈ کے بہت بڑے عالم تھے, اللہ غریق رحمت کرے, اللہ مغفرت کرے, انتقال ہو گیا. علامہ عبدالعزیز حقانی رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے عالم تھے, مفتی تھے وہ, واقعی میں مفتی تھے. پوری زندگی انہوں نے پڑھنے پڑھانے میں گزاری. یہاں تو 4 کتابیں آدمی پڑھتا ہے اور مائک ہاتھ میں لے لیتا ہے اور کہتا ہے پوچھو بھائی میں جواب دوں گا. مفتی بننا بچوں کا کھیل نہیں ہے میرے بھائی, فتویٰ دینا بچوں کا کھیل نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں عالم کا کام جاہل کو مت دو میرے بھائی, جو کام عالم کا ہے وہ عالم سے کرو. اس 99 لوگوں کے قاتل نے غلط آدمی سے فتویٰ پوچھا. وہ عالم نہیں تھا, راہب تھا, بہت بڑا عبادت گزار تھا, مگر عالم نہیں تھا. کہا تیری توبہ نہیں قبول ہوگی. اس نے کہا جب میری توبہ قبول نہیں ہوگی تو چلو 99 لوگوں کا قتل کیا, ایک اور قتل کر دیتا ہوں. اس نے سینچری پوری کر دی, 100 لوگوں کو قتل کر دیا, اس کو بھی مار ڈالا. پھر اس کا دماغ خراب ہو گیا, اس کو بھی مار ڈالا. پھر کچھ دنوں کے بعد پھر اس کے دل میں دل نرم پڑ گیا. دیکھو 100 لوگوں کے قاتل کے دل میں بھی توبہ کا خیال آ رہا ہے. اس لیے ہمارا کوئی بھائی اگر غلط کام کر رہا ہے تو یہ نہ سوچے کہ میں توبہ کروں گا تو میری توبہ قبول ہوگی کہ نہیں, میں تو سدھر نہیں سکتا. ارے اللہ سے سچی توبہ کرو. جتنا بھی بڑا گنہگار ہے, جتنا بھی بڑا شرابی ہے, بدکار ہے, اللہ سے سچی توبہ کر لو, اللہ معاف کر دے گا. 100 لوگوں کا قتل کرنے کے بعد اس ڈاکو کے دل میں توبہ کا خیال آیا. اس نے پھر پتا کیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے. اس دور کے سب سے بڑے عالم کے پاس گیا, اس سے جا کر کے کہا قتل تو میت نفس, میں نے 100 لوگوں کا قتل کیا ہے, میں 100 لوگوں کا قاتل ہوں, میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. فہل لی من توبہ, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ اب عالم تھا, عالم صحیح فتویٰ دے رہا ہے. اس نے کہا من یحول بینک و بین ربک, اگر تو توبہ کرنا چاہتا ہے, اگر تو اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہے تو کون ہے جو تیرے بیچ میں اور اللہ کے بیچ میں رکاوٹ بن سکتا ہے؟ تو بے شک توبہ کر لے, اللہ تیری توبہ کو ضرور قبول کرے گا. اس نے کہا تم توبہ کر لو, تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. اس نے کہا مجھے توبہ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کہا یہ گاؤں چھوڑنا پڑے گا, یہ بستی چھوڑنی پڑے گی, یہ برے لوگوں کی بستی ہے, یہ چوروں کی بستی ہے, یہ ڈاکوؤں کی بستی ہے. پتہ یہ چلا جہاں برائی بہت زیادہ ہونے لگتی ہے وہاں پہ انسان کا توبہ کرنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتا ہے. جہاں بے نمازی زیادہ ہوں گے وہاں انسان کو احساس ہی نہیں ہوگا میں گناہ کر رہا ہوں. جہاں نمازی زیادہ ہوں گے وہاں اگر 2-4 لوگ بے نمازی رہیں گے ان کو شرم لگے گی, یار پورا گاؤں نماز پڑھ رہا ہے, میں نہیں پڑھ رہا ہوں. جہاں شرابی زیادہ رہیں گے وہاں شراب پینے والے کو کوئی خاص برا نہیں لگے گا. لیکن جہاں سب لوگ شراب سے دور ہے وہاں کوئی شراب پیے گا, نشے کی حالت میں ہوگا تو لوگوں کو برا لگے گا. تو اس عالم نے کہا تم توبہ کرنا چاہتے ہو تو یہ گاؤں چھوڑ دو اور فلاں بستی میں چلے جاؤ, فلاں گاؤں میں چلے جاؤ, وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں. اس سے پتا چلا انسان کے اوپر صحبت کا اثر پڑتا ہے. اسی لیے میرے نوجوان ساتھیوں اچھے لوگوں کے ساتھ رہا کرو, صحبت کا اثر پڑتا ہے. اللہ کے پیارے نبی نے ایک حدیث میں کہا کہ اچھی اور بری صحبت کی مثال ایسی ہے جیسے عطر بیچنے والا ہوتا ہے اور لوہار میں بٹی میں کام کرنے والا لوہار ہوتا ہے. عطر بیچنے والا, پرفیوم بیچنے والا, اس کے پاس آپ بیٹھیں گے تو یا تو آپ عطر خریدیں گے, پرفیوم خریدیں گے, یا آپ کے کپڑے سے خوشبو آئے گی, اور بھٹی میں آپ جا کر کے بیٹھیں گے تو چنگاری